کوئی صدمہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، بہت سارے لوگ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسے موقعوں پر صبر کرنے کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک کالی عورت آئی، سیاہ رنگ کی عورت آئی، اور آ کر کے کہتی اللہ کے نبی مجھ پر اسی طرح بیماری کے دورے پڑتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں جس طرح مرغی کے دورے پڑتے ہیں، کہیں رستے میں چلتی ہوئی گر جاتی ہوں، پاگلوں کی طرح مجھے ہوش نہیں رہتا، اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے صحت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شیطی اگر تو چاہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، اور اگر تو چاہے تو پھر اس پر صبر کر، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر تجھے جنت عطا کر دے گا۔ دونوں چیزیں، اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، یا پھر دوسری چیز اگر دنیا کے اندر اس مصیبت پر، اس بیماری پر تو صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے کے اندر تجھے جنت عطا کر دے گا۔ کہتی اللہ کے نبی سودا منظور ہے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے جب مجھ پر بیماری کا اٹیک ہوتا ہے، دورہ پڑتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہوں، اللہ کے نبی پر مجھے ہوش نہیں رہتا کہ میرے کپڑے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ کے نبی بس یہ دعا کر دے کہ میرا سطر سلامت رہے، میری عزت کی حفاظت ہو جایا کرے، میرا پردہ نہ کھلے۔ آج تو عورتوں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، آج تو مسلمانوں کی بہو، مسلمانوں کی بیٹی، مسلمان کی بہن، مسلم گھرانے کے اندر آنکھ کھولنے والی نہ سر کے دوپٹے کی فکر ہے اور نہ اسی طرح باقی میں کیا کیا بات کروں اور کس کس دکھ کو پیٹوں، روم دل کو کہ پیٹوں جگر کو کہ۔ آج تو دیکھ کر کے مسلمان عورت کو یہ فکر ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی غیرت مند بھائی، ایمان والا بھائی یا شوہر یا والد کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ والی کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا فرما دیجئے، جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے میرا پردہ سلامت رہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی، راوی کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جب بھی